قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت اس لیے ضروری تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر معطل ہو چکا ہے۔ شریعت محمدی کتابوں میں قید ہو چکی ہے، اور جنہیں قوم نے اپنا محافظ، اپنی سرحدوں کا محافظ تعینات کیا تھا، وہی رہبر رہزن بن چکے ہیں۔ اور قیامت اس لیے بھی ضروری تھی کہ آج 2023 میں میر جعفر اور میر صادق کا دوسرا جنم ہوا ہے، اور یہ جنم ہوا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے ایک دوست اسد عمر صاحب کی شکل میں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب سے پالیٹکس کو چھوڑ دینے کی ایک ریکویسٹ کی ہے، بلکہ پیغام دیا ہے کہ آپ سیاست سے، پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اسد عمر صاحب کے اس گفتگو کو سن کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میر جعفر، میر صادق یہ صرف دو اشخاص کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اور جب یہ سوچ، یہ طرز زندگی، یہ وے آف تھنکنگ، اس کی جب تجسیم ہوتی ہے، یہ سوچ، یہ خیالات جب کسی انسان کے جسم کا، اس کے دل و دماغ کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ پھر اس شخص کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ دینا، منافقت کرنا کئی سو سال پہلے یہ میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، اور آج 2023 میں یہ جھوٹ، یہ عہد شکنی، اس کا جنم اسد عمر صاحب کی صورت میں ہوا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسد عمر صاحب نے یہ جو ایک قدم اٹھایا ہے، یہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو ایک اپنی ڈیمانڈ کی ہے، جو انہوں نے ایک اوپینین اپنی ظاہر کی ہے، اس اوپینین نے، ان خیالات نے پاکستان میں سے اصولی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو جو ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی، ان میں یہ ایک سوچ پیدا ہوئی تھی کہ نوجوان پڑھا لکھا طبقہ بھی پاکستان کی گندی سیاست میں آ سکتا ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے اسد عمر صاحب کے اس پالیسی اور ایٹیچوڈ نے ان لاکھوں کروڑوں نوجوان کی امیدوں کی تدفین کر دی ہے۔ کاش کہ اس سے پہلے اسد عمر صاحب خود مدفون ہو جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسد عمر صاحب آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ تھا بوٹ والوں کا، پسٹل والوں کا، لیکن اگر دباؤ کی بات کریں تو کئی ایسے پی ٹی آئی کے شیر دل نوجوان ہیں جو ابھی تک پابند سلاسل ہیں، ظلم جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایون کہ پی ٹی آئی کی وہ عظیم خواتین جو پابند سلاسل ہیں، لیکن وہ اپنے عزم میں چٹان کی دیوار ثابت ہوئی ہیں۔ اگر وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں تو اسد عمر صاحب کے لیے یہ دباؤ برداشت کرنا ناممکن نہیں تھا۔ کچھ ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک ایجوکیٹڈ جنریشن سے ان کا تعلق تھا، وہ خود ایجوکیٹڈ ہیں، اور انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی پالیٹکس جس میں جھوٹے مقدمات کا بنایا جانا، قید کیا جانا، تشدد کیا جانا،
وہ اس طرح کی سیاست سے بالکل نا آشنا تھے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ایجوکیٹڈ ہونے کی بجائے ایک جاہل شخص ہیں، کیونکہ ارسطو نے کہا تھا تعلیم یافتہ وہی ہے جس میں خیر کا جذبہ ہے، اور یہی بات قرآن پاک میں بیان کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جاہل کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ مشرکین مکہ اپنے وقت کے ذہین فتین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، وہ چوٹی کے شاعر تھے، اور ان کی زبان گوئی کی، ان کی سوچ کی، ان کی ذہانت کی اس وقت کا پورا معاشرہ گواہی دیتا تھا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس زمانے میں اپنی سوسائٹی کے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہل کہا ہے، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں خیر کا جذبہ نہیں تھا، حق اور سچ کی پہچان نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسد عمر صاحب ان مشرکین مکہ سے بھی بدتر نکلے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ جو عمرو بن ہشام تھا اس نے اپنے جس باطل خدا کا انتخاب کیا وہ مرتے دم تک اس سے جڑا رہا، اور ہمارے اسد عمر صاحب ایسے نکلے کہ مشکل کے آتے ہی انہوں نے لیڈر کی کمر میں چھرا گھونپ دیا۔ اور سب سے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غالب کا ایک شعر ہے، یہ اپنے ہی من کی مستی ہے جو نچاتی ہے غالب، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، کسی بھی دباؤ کے زیر اثر کیسے بھی حالات ہوں، کسی طرح کا بھی معاشرہ ہو، لیکن اگر ایک انسان کے اندر نیکی کا اور خیر کا جذبہ نہ ہو، اسی صورت میں ہی یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اس کو ایک غلط کام پہ مجبور کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی اپنی سرشت میں یہ خباثت، یہ دھوکہ دینا شامل تھا۔ اگر ایک عام میں مثال دوں کہ پانی کے اوپر آپ جتنی آگ جلانے کی کوشش کریں پانی کو آگ نہیں لگتی، کیونکہ پانی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگ کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح جو لوگ غلط راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں برائی کی محبت، برائی کی چاہت چھپی ہوتی ہے۔ اسد عمر صاحب نے چند لمحوں کی عیاشی کے لیے، چند لمحوں کی سکون اور آسائش کے لیے ایک غلط راہ کا انتخاب کیا، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ دولت اور یہ شہرت، یہ اگر آپ کسی کی غلامی کر لیں تو وہ مالک بھی آپ کو دولت اور شہرت دے دیتا ہے، اور اگر آپ اصولوں پر قائم ہو جائیں، حق کی راہ پہ آپ اپنے پاؤں جما لیں تو یہ راہ بھی آپ کو شہرت کی جانب لے جاتی ہے۔ اب اسد عمر صاحب نے ایک غلط راہ کا انتخاب کیا ہے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اب جب کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسد عمر صاحب خود ہی پولیٹکس سے علیحدہ ہو جائیں، اور میں پی ٹی آئی کی خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی چوڑیاں اسد عمر صاحب تک پہنچا دیں۔ شکریہ۔